أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق، آپ کو جیسا کہ علم ہے آج کل ہم تجوید کی معرکۃ الکتاب تیسیر التجوید الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرے باب کے اندر جو مخارج کا بیان ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسملہ کا یہ بیان پڑھا تھا۔ دوسرا باب حرکات اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے آپ کو حرکات کے متعلق بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، اس کی قسمیں کہ ابتدا کے 3 طریقے ہیں۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت نمبر 1، نمبر 2 تھی ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، اور نمبر 3 تھی درمیانے تلاوت ابتدائے سورت۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہے، جبکہ ابتدائے تلاوت درمیانے سورت میں تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اتاب نہیں۔ تیسری صورت ہے درمیانے تلاوت ابتدائے سورت، اس میں اعوذ باللہ نہیں ہے اور بسم اللہ ضروری ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس لیے آسان جواب یہ ہے کہ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے، اور جن صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے ان کے شروع میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی لہذا نہیں پڑھتے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی ہم نے کل بتایا تھا کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت میں جب تعوذ اور بسم اللہ پڑھا جائے تو 4 طریقے ہیں پڑھنے کے: وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی۔ اس میں 4 طریقے جائز ہیں، یعنی 4 صورتیں جو فصل اور وصل کی ہیں جائز ہیں۔ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت میں وہ صورت جائز نہیں ہے جو تلاوت کے ساتھ آگے ملے، اور وہ ہے یا تو وصل کل، لہذا وصل کل نہیں جائز ابتدائے تلاوت درمیانے صورت میں۔ دوسری ہے فصل اول وصل ثانی، یہ بھی نہیں جائز۔ تیسری صورت درمیانے تلاوت ابتدائے صورت جہاں پر تعوذ نہیں ہے، بسملہ ضروری ہے سوائے سورۃ توبہ کے، اس میں ایک صورت جائز نہیں ہے اور وہ ہے وصل اول فصل ثانی۔ مثلا اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کیونکہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ بسم اللہ پچھلی صورت کے ساتھ ہے، حالانکہ بسملہ تو اگلی صورت کے ساتھ ہے نا، اس لیے یہ طریقہ اکثر حافظوں میں یہ رائج ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم آج کا جو سبق ہے وہ
ہم نے پڑھنا ہے مخارج کا بیان، تو مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ باب سوم، 2 باب ہمارے گزر چکے، باب سوم حروف کے مخارج کے بیان میں۔ ایسا پڑھیے ذرا۔ باب سوم حروف کے مخارج کے بیان میں۔ پہلی فصل، جاننا چاہیے کہ حروف ہجا کل 29 ہیں اور ان حروف کے مخارج 17 ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ کے ہیں، جہاں سے حروف نکلتے ہیں، ان کو جی مخارج حروف کہتے ہیں۔ حروف کے مخارج اکثر قراء کے نزدیک 17 ہیں اور بعض کے نزدیک 16 اور بعض کے نزدیک 14 ہیں۔ جی اچھا، 17 کن کے نزدیک ہیں؟ عبد المنان نہیں آیا جی؟ حاجی صاحب بیٹھا ہوا نہیں کلاس میں؟ تو جب آئے تو مجھے بتا دینا۔ ہاں، یہ حضرت امام خلیل کے نزدیک 17 ہیں۔ حاجی صاحب بولیے ذرا۔ حضرت خلیل جی کے نزدیک 17 ہیں، ہاں، جی، اور شیبوا کے نزدیک 16 ہیں، اور امام فرا کے نزدیک 14 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہے نا کہ بعض کے نزدیک 16، بعض کے نزدیک 14، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 17 ہیں۔ اکثر قراء کے نزدیک 17 ہیں، بعض کے نزدیک 16 ہیں، بعض کے نزدیک 14 ہیں۔ 16 جن کے نزدیک ہے نا، وہ جوف دہن کو شامل نہیں کرتے، وہ جوف دہن کو شامل نہیں کرتے، جن کے نزدیک 16 ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن کے نزدیک 14 ہیں وہ لام نون را کا مخرج 1 بیان کرتے ہیں اور جوف دہن بھی نہیں بیان کرتے۔ تو جوف دہن 1 جب کم ہو گیا تو 16 رہ گئے، اور لام نون را 3 مخارج کو 1 کر دیا تو 2 اور کم ہو گئے تو باقی 14 رہ گئے۔ عبد المنان سمجھ آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب جی ہاں، آپ آج پھر لیٹ آئے ہیں بیٹا۔ اچھا، کل میں نے آپ کو وارننگ دی تھی اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا چلو، اب یہ مخارج ہم آغاز کرتے ہیں۔ عبد المنان پڑھو مخرج نمبر 1۔ مخرج نمبر 1، اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ، یہ اب کتاب دوبارہ شروع ہوئی ہے تو 2 سال کا کورس، تو آپ کے لیے کتنی سہولت ہے کہ پچھلی کتاب ہم نے تقریباً 2 مہینے میں پڑھی ہے، تو یہ بھی اگر ہم کوشش کریں تو مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فوائد مکیہ اور پھر مقدمۃ الجزریہ 2 مہینے ان میں لگ جائیں گے۔ تو یہ 2 سال کا کورس اگر ہم 5-6 مہینے میں کمپلیٹ کر لیں تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا، تو اس لیے اس کو غنیمت جانے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نمبر 1 مخرج ہو گیا، آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے۔ مخرج نمبر 1، اقصائے حلق یعنی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ کہاں ہے سینے کی طرف حصہ جو حلق کا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یہ جو گلے کے شروع، جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے نا، تو یہ گڑا سا پڑا ہوتا ہے نا، گڑا، اس سے نیچے وہ حصہ ہے اقصی حلق۔ یہ جہاں گڑا پڑا ہوا ہے اور اوپر جو ہڈی ہے، یہاں تک جو ہے یہ وسط حلق ہے، اور اس سے اوپر جو ہے کوے کی طرف جب گردن چلتی ہے تو وہ جو ہے وہ ادنا حلق ہے۔ تو یہ مخرج نمبر 2 پڑھیے آپ عبد المنان۔ مخرج نمبر 2، وسط حلق یعنی گلے کا بیچ، اس سے حمزہ، عین اور ہا نکلتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا بیچ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جی، یہ آپ سامنے جب تھوڑی کو اٹھائیں تو جہاں پر یہ ہمارا قمیض ختم ہوتی ہے، قمیض کا کالر ختم ہوتا ہے، اس سے اوپر تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے نا، یہ وسط حلق ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، مخرج نمبر 3 پڑھیے۔ مخرج نمبر 3، ادنی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔
ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اچھا وہ شعر یاد ہوگا آپ کو، حروف حلقی شش بود اے نور عین، فارسی میں بھی ہے، اردو میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، حمزہ ہا عین ہا خا غین۔ بولیے ذرا، حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، بولیے۔ حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، حمزہ ہا، حمزہ ہا عین جس ہا طرح بیان غین۔ ہوئے ہیں نا، مخرج نمبر 1 کا پہلے آ گیا نا حمزہ ہا، مخرج نمبر 2 کا آ گیا عین ہا، اور مخرج نمبر 3 کا آ گیا غین خا غین، ٹھیک ہے نا۔ خا نیچے سے یعنی ادنا حلق کا پہلے خا آتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر غین ہے۔ آپ ادا کر کے دیکھ لیں، خا اور غین ادا کیجئے۔ خا اور غین، ہاں دیکھیے، غین اوپر ہے، خا نیچے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح نکلتے ہیں نا اسی طرح شعر میں اسی ترتیب کو رکھیں، حمزہ ہا عین ہا خا غین، تو وہ شعر کا وزن بھی صحیح ہو جائے گا۔ نور عین، حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، پہلے مصرے میں آخر میں عین آ گیا ہے، اور اس کا مقصد ہے آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں ہم مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شاگردوں کو نور عین کہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں یہ۔ حمزہ ہا عین ہا خا غین۔ اب آگے مخرج نمبر 4 آ گیا ہے، حافظ صاحب آپ ذرا مخرج نمبر 4 پڑھیے۔ جی حافظ صاحب۔ جی مخرج نمبر 4، زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، اس سے قاف نکلتا ہے۔ ہم نے جو پہلے آپ کو یاد کروایا ہوا ہے نا، اگر وہ آپ کو یاد ہے تو پھر ماشاءاللہ یہ اس کی جلدی آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ ایسے ہے کہ زبان اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، اوپر لحاظ یعنی کوے کے ساتھ تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائے، اسی طرح یاد کیا ہوا ہے نا؟ جی جی یاد ہے حاجی صاحب، آپ کو بھی یاد ہے؟ جی ٹھیک ہے، سب یاد۔ اچھا عبد المنان، آپ کو بھی اسی طرح یاد ہے؟ جی قاری صاحب۔ اگر نہیں یاد تو اسی طرح یاد کر دو، سارے بولیں۔ مخرج نمبر 4 بولیے۔ مخرج نمبر مخرج 4، نمبر 4، اقصی لسان۔ اقصی اقصی لسان۔ لسان، اب اقصی لسان کی نا انہوں نے وضاحت کی ہے، یعنی زبان کی جڑ۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، جب اوپر لحاظ، وہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اوپر لحاظ کے قریب تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں۔ وہاں پر آپ انگوٹھے سے چیک کریں نا، جہاں پر جا کر ہڈی ختم ہو جاتی ہے تالو کی، آگے نرم حصہ شروع ہوتا ہے، تو وہ وہی جگہ ہے جہاں پر کوا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس طرح یاد کریں گے، مخرج نمبر 4 زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں، لحاظ یعنی اوپر کے تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں، اس سے قاف نکلتا ہے۔ جی آپ سب آگے پڑھیے، مخرج نمبر 5۔ جی مخرج نمبر 5، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، اور دونوں کو اچھا، حروف حروف لہویہ یا لحاتیہ ایک ہی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میری بات سنیں، مخرج قاف کے مخرج سے اقصی لسان یعنی قاف کے مخرج سے وہی جگہ وہی ہے، اقصی لسان لحاظ یعنی اوپر کے تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگائیں۔ قاف میں تالو کا نرم حصہ تھا، تو اب جب نرم ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی سخت شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپ کے لیے، اگر آپ کو وہ مخرج یاد ہے تو انہوں نے آسان کر دیا ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب جب ہٹیں گے تو تالو کے نرم حصے کے بعد وہ سخت حصہ آتا ہے، ذرا منہ کی جانب آئیں گے نا تو وہ ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے، اور قاف اور کاف
چونکہ لحاظ کے قریب زبان تالو کے ساتھ لگی ہے زبان کی جڑ، لہذا اس مناسبت سے ان دونوں کو حروف لہویہ یا حروف لحاتیہ کہا۔ سمجھائی ہے بھائی؟ آج صاحب آگے آپ پڑھیے مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 6، وسط زبان اور اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین یا غیر مدہ نکلتے ہیں۔ یہ غیر مدہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ یا کے لیے جی، ہاں یا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جیم، شین اور یا غیر مدہ نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں تالو کا درمیان کون سا حصہ ہوتا ہے اور زبان کا درمیان کون سا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ لقمہ رکھتے ہیں، جہاں لقمہ جا کر ٹھہرتا ہے نا تو آپ اس کو کھاتے ہیں، چباتے ہیں منہ کے اندر، وہ زبان کا درمیان ہوتا ہے۔ اگر اس سے منہ کی طرف ہٹے لقمہ تو لقمہ باہر گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ آگے لے جائیں تو غوطہ لگنے کا ہوتا ہے، تو لہٰذا جہاں پر لقمہ رکھتے ہیں بالکل اس کے سامنے اوپر تالو جو ہے وہ تالو کا بلند حصہ ہے۔ بلند حصہ اس لیے ہے کہ لقمہ جب اندر آئے گا تو تالو بلند ہوگا تو لقمہ جو ہے وہاں پر اپنے لیے سپیس ڈھونڈے گا نا، ٹھہرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو وہ تالو کا درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تالو کا درمیان چونکہ بلندی ہے تو ویسے بھی انہوں نے حروف شجریہ اس کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ درخت بھی بلند ہوتا ہے، تو بلندی کی وجہ سے نا اس کو انہوں نے اس مخرج کو شجر کہہ دیا، تو وہاں سے نکلنے والے حروف جو ہیں وہ حروف شجریہ ہو گئے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی ہاں، آگے جناب اب فائدہ پڑھیے ذرا۔ آگے آنے والے اکثر مخارج کا دانتوں سے تعلق ہے، اس لیے دانتوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ انسان کے منہ میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ کے اوپر سے یا کمپیوٹر کے اوپر سے، تو یہ پیج جو میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں نا، اس کی تصویر لے لیا کریں، کیونکہ کتابیں نایاب ہیں آج کل، دکانوں سے بھی نہیں مل رہے، تو اس کی آپ تصویر لے لیا کریں، پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ چلو پڑھیے جی۔ آگے آنے والے اکثر مخارج کا دانتوں سے تعلق ہے، اس لیے دانتوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ انسان کے منہ میں اکثر 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر اور 16 نیچے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ پھر ثنایا سے ملے ہوئے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت ہیں، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ اسی طرح رباعیات سے ملے ہوئے جو 4 دانت ہیں وہ انیاب ہیں۔ انیاب سے ملے ہوئے جو 4 دانت ہیں ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ پھر ضواحک سے ملے ہوئے 3 اوپر 3 نیچے دائیں بائیں کل 12 دانت ہیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن سے ملے ہوئے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک کل 4 دانت ہیں، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ ضواحک اور طواحن اور نواجز ان 20 دانتوں کو ادراس یعنی داڑیں کہتے ہیں۔ ان سب کو کسی نے خوب نظم کیا ہے، یاد کی آسانی کے لیے لکھتا ہوں۔ اچھا جی، یہ شعر یاد کر لیں، آگے ہے۔ اچھا، اب ثنایا سامنے والے 4 دانت ہو گئے، 2 اوپر 2 نیچے، ان کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت، یہ رباعیات ہو گئے۔ اور ان سے آگے نوکدار دانت، جس سے اکثر لوگ جو ہے ناخن کترتے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے داڑیں شروع ہو گئی۔ جو سب سے پہلی داڑ ہے نا، اوپر نیچے دائیں بائیں، جو جب بندہ مسکرائے تو یہ داڑ نظر آتی ہے، اسی لیے ضحک کو، ہنسنے کو ضحک کہتے ہیں، کیونکہ
جب آدمی ہنستا ہے اس کو تو تبسم کہتے ہیں نا، لیکن جب بندہ کہا لگاتا ہے تو کہتے ہیں ضاحک. تو جو داڑیں آگے نظر آتی ہیں کہا لگاتے وقت، اس کی وجہ سے ہنسنے میں وہ نظر آتی ہیں، اس لیے ہنسنے کو ضاحک کہتے ہیں. تو ان داڑوں کو بھی ضواحک کہہ دیا. 3 داڑیں اوپر نیچے دائیں بائیں 12 داڑیں ہو گئی، 4 ضاحک ہو گئی 16، اور ایک داڑ آخر میں جن کو ہم عقل داڑ کہتے ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھ لیں 20 اور داڑیں اور 12 دانت 32 ہو گئے. یہ شعر پڑھیے ذرا. ہے دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2. حافظ یہ عبد المنان بیٹا آپ نے یاد کیے تھے، یہ شعر یاد کیا تھا؟ جی پڑھو پھر کیا جی لکھا کیا ہے تعداد ہاں. دانتوں کی کل 30 اور 2، سنایا ہے 4 اور ربائی ہے 2 ہے انیاب 4 باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو. دواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کی بازوں میں 2 حافظ صاحب آپ بھی یاد کر لیں گے، یہ جی کر سب یاد ہے. یاد ہے؟ پڑھیے پھر. جی ہے دانتوں کی تعداد کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور ربائی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ ادراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 آپ مجھے بتائیے، آپ کہ ہم نے درس قرات کے بعد اب جب یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سمجھ آ جی رہی ہے اچھی بہت طرح؟ آسان، جی بہت آسان لگ رہا ہے. اچھا، تو جب فائدے مکیہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے. ٹھیک ہے، آگے چلیے جی. نمبر 7، مخرج نمبر 7 آگے. اجسا پڑھیے مخرج نمبر 7. مخرج نمبر 7، اوپر کی داڑیں نواجے سے ضواحک تک یعنی 5 دانت، اور زبان کا بغلی کنارہ یعنی زبان کی کروٹ جس کو ایک منٹ ایک یہ پھر کھولتے ہیں. ہاں یہ آگے، جس کو حافہ کہتے ہیں. حافہ کہتے ہیں. اس سے زاد نکل واد نکلتا ہے، خواہ دانی طرف سے ہو یا بائیں طرف سے، غرض کے دونوں طرف سے نکلتا ہے. محققین قراء کا تجربہ ہے کہ بائیں طرف سے ادا کرنے میں آسانی ہے اور دائیں طرف سے ادا کرنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے. اس کو حافیہ کہتے ہیں. کیونکہ حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو جو داڑوں کے سامنے آتا ہے. پڑھیے سب یہ آگے. اس حرف کو ادا کرنے میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور استاد کامل سے سیکھنا اور مشق کرنی چاہیے. اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ صحیح ادا کرنے میں اس کی آواز ضا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، اور یہ مشابہت بلا قصد ہوتی ہے کیونکہ قصداً کسی حرف کو دوسرے حرف کے مشابہ پڑھنا جائز نہیں. خلاصہ یہ کہ دال کی آواز کے مشابہ پڑھنا صحیح نہیں. یہی اچھا اب یہ سمجھیے، یہ اس وقت کتاب لکھی گئی تھی جب دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا نہیں تھا، سمجھے نا. تو اب اس کے متعلق میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ آج کل عرب کیسے پڑھتے ہیں. تو جو عرب پڑھتے ہیں ہم اب آج کل اسی طرح پڑھ رہے ہیں. اتنی بات یہاں پہ کافی ہے. تو آئیے میں آپ کو یہ نقشے میں بھی بتا دوں. یہ دیکھیے، یہ دانت گنے ذرا جی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اوپر، یہ اوپر والے، اگر نیچے کے دانتوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ 16 ہو گئے. نظر آ رہا ہے جی صاحب؟ یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں نا، یہ سنایا، اوپر والوں کو سنایا علیا، نیچے والوں کو سنایا سفلا. ان کے ساتھ یہ ایک دانت یہ ہے، ایک یہ ہے.
اوپر، اسی طرح نیچے بھی. یہ ہے رباعیات یا رباعیہ، یہ 4 دانت وہ ہو گئے. اس کے بعد یہ آگے آپ وہ جو نوک دار دانت ہیں جس سے ناخن عام لوگ گنا بھی چھیلتے ہیں، سخت چیز کو کسی کو پھاڑنا ہو نا تو اس دانت سے، جسے کچلی کہا گیا، کچلتے ہیں جس سے، ناب بھی کہتے ہیں تو کچلی بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں. عربی میں انیاب اور اردو میں کچلی کہتے ہیں. انہوں نے نیاب کی جگہ ناب لکھا ہے. عربی میں ناب اور اردو میں کچلی کہتے ہیں. تو یہ 6 دانت ہیں، 2 ثنایا، 2 رباعی، 2 انیاب، 6 اوپر اور 6 نیچے، 12 ہو گئے. اور یہ پہلی داڑھ ہے، یہ 2 اوپر ہو گئی، 2 نیچے، 4 ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو طواہن ہے، یہ 3 داڑھیں یہ ہیں، 3 یہ ہیں، اور آخر میں یہ نواجز ہے جو عقل داڑھ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نا 5 داڑھیں، ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ضاحک، طواحک، نواجز. یہ اوپر لائن کو دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ازراس یعنی داڑھیں. 5 داڑھیں یہ ہیں، 5 داڑھیں یہ ہیں، 10 ہو گئی، 10 اوپر 10 نیچے، 20 ہو گئی. 6 دانت اوپر 6 نیچے، 12 دانت ہو گئے، 20 ہو گئے. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہیں کو. ضاحک ہیں 4، طواہن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. اب یہ زبان کو دیکھ لیں، یہ ہے اقصی لسان. نظر آ رہا بھائی اقصی لسان؟ تو یہ اقصی لسان یہاں سے قاف اور کاف نکلا. یہ ہے شجر، یہاں سے زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے درمیان سے نکل لگتا ہے تو حروف شجریہ جیم شین یا نکلتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زبان کی داڑھوں کے سامنے یہ حافہ لسان ہے. یہ حافہ لسان ہے، یہ 5 داڑھوں کے سامنے، اور ضاد یہاں پہ لگتا ہے تو یہ ہو گیا حافہ لسان. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ العزیز باقی جو اس سے آگے مخارج ہیں، یہ ہم نے کتنے مخرج پڑھے ہیں آج؟ 7 مخرج پڑھے ہیں. انشاءاللہ کل باقی مخرج جو ہے نا 8 میں سے ہم شروع کریں گے. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے. پہلے صوفی صاحب پڑھیں گے، زبیر صاحب بھی آ گئے ہیں. پہلے صوفی صاحب پڑھیں گے، پھر راجہ صاحب پڑھیں گے، پھر حاجی صاحب پڑھیں گے، پھر راجہ صاحب پڑھیں گے، پھر یہ دونوں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. یوسف صاحب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم ہونٹ گول کرے، ثم نہیں، ثم باریک کرے. چلو حاجی صاحب آپ پڑھیے، حاجی صاحب پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
جی راجہ صاحب ماشاءاللہ آپ پڑھیے کیف تکفرون باللہ. جی راجہ صاحب مائک اوپن کریں. جی بسم اللہ. اعوذ کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا وکنتم امواتا فأحیاکم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم الیہ ترجعون. جی عبد المنان پڑھو. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. جی آپ سب پڑھیے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. جی صوفی صاحب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. ما فل ٹھہریے ما فل فعل نہیں اور جمیع کے اوپر ٹھہر جائیے. ما فل اور فعل اور فل میں فرق ہے. ما فی الارض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. جی حاجی صاحب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات بكل شيء عليم. جی راجہ صاحب. هو الذي خلق لكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. جی پڑھیے حافظ صاحب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا پھر پڑھیے ذرا اٹھا کر آواز اٹھا کر پھر پڑھیے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. جی هو الذي خلق. پڑھیے پڑھیے مکمل کیجیے. وهو بكل شيء عليم. جی عبد المنان آپ پڑھیے, پتہ چلتا ہے آپ کا کیسا پڑھتے ہیں. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.